دیکھیے 3 پرابلمز ایسے ہیں انسانی تمدن کے جن کا کوئی حل انسان نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلا مسئلہ اور سب سے پرانا مسئلہ، ابدی مسئلہ ہمیشہ سے ہے جب سے انسان ہے، عورت اور مرد کے حقوق و اختیارات میں کیا تقسیم ہونی چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے افراط و تفریط، یا تو عورت کو ملکیت بنا دیا گیا، جیسے بھیڑ بکری جو ہے آپ کے کھوٹے سے باندھ رکھی ہے، ایسے ایک عورت بھی باندھی ہوئی ہے، وہ آپ کی ملکیت ہے، اس کے کوئی حقوق نہیں ہے، اس کا کوئی لیگل سٹیٹس نہیں، اس کا کوئی تشخص نہیں، کوئی ہے ہی نہیں۔ یا وہ انتہا ہوگی اور یا وہ انتہا ہے جو آج آ گئی ہے، بالکل مرد کے شانہ بشانہ، ساری تخلیقی مصلحتوں کو چھوڑا، ساری جو بھی انسان کی جو انیٹومیکل جو بھی ڈفرینسز ہیں ان کو چھوڑا، جو سائیکولوجیکل فرق ہے ان کی تخلیق میں اس کو بھی ایک جیسے برابر، نہیں، قطعاً نہیں۔ ان دونوں کے درمیان کیا توازن ہے؟ یا وہ لونڈی بن گئی، بھیڑ بکری کی طرح کی ملکیت بن گئی، اس کا کوئی حق نہیں، اس کا کوئی لیگل سٹیٹس نہیں، اس کے والدین نے جہاں چاہا شادی کر دی، اس کی مرضی پوچھنے کا کوئی سوال ہی نہیں، جس کے چاہا حوالے کر دیا۔ وہ آج جو چل رہی ہے ونی کی رسم، وہ عورت کا کیا اختیار اس کے اندر ہے، اس بچیوں کا کیا اختیار ہے؟ وہ 1.5 سال کی ایک بچی بھی دے دی گئی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، جو چاہے کریں۔ یہ تو ایک انتہا ہے۔ دوسری انتہا بالکل برابر، نتیجہ کیا نکلا ہے؟ بالکل برابر میں خاندانی نظام برباد ہو گیا، اس لیے کہ ایک ادارے کے 2 سربراہ برابر اختیار والے نہیں ہو سکتے۔ کسی محکمے کے 2 ڈائریکٹر ہو سکتے ہیں، کسی فرم کے مینیجنگ ڈائریکٹر 2 ہو سکتے ہیں، ڈائریکٹر 10 بنا لیں آپ، مینیجنگ ڈائریکٹر 1 ہوگا، کسی فرم کا چیئرمین 1 ہوگا، 2 نہیں ہو سکتے کسی بھی ادارے کی۔ اگر 2 بنا دیں گے فساد ہوگا، جھگڑا ہوگا، ان دونوں کے درمیان رسا کشی ہوگی۔ یہی تو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ پاکستان کا مسئلہ کیا ہے؟ ہم نے پارلیمانی نظام اختیار کیا ہوا ہے، انتہائی بیہودہ نظام، غیر منطقی نظام۔ آپ نے 2 بڑی بڑی سیٹس کریٹ کر دی، ایک ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے، ایک ہیڈ آف دی گورنمنٹ ہے۔ اب ان دونوں کے درمیان حقوق اور فرائض اور اختیارات کا کیا تقسیم ہوگی؟ ہو ہی نہیں سکتی۔ یا سارا کچھ صدر کے پاس جائے گا اور وزیر اعظم جو ہے وہ جونیجو کی مانند وزیر اعظم بن جائے گا، یا سارا کچھ وزیر اعظم کے ہاتھ میں ہوگا اور صدر جو ہے چودھری فضل الہی بن جائے گا، کہ جس کو وہاں ان کی دیواروں پر لکھا گیا تھا رہا کرو انہیں، چودھری فضل الہی کو رہا کرو، یہی ہوگا۔ تو ایک گھر کے 2 جو ہیں 2 سربراہ نہیں ہو سکتے، خاندانی ادارہ تباہ ہو چکا ہے۔ اور جیسے کہ یہ آپ کو کہاوت ہے کہ جس بلی کی دم کٹ جائے وہ چاہتی ہے کہ تمام بلیوں کی دمیں کٹ جائیں۔ یورپ میں، امریکہ میں برباد ہو گیا خاندانی ادارہ، آج وہ تلے ہوئے ہیں کہ مشرق میں اور خاص طور پر مسلمان ممالک میں ابھی اگر کچھ انٹیکٹ ہے یہ خاندانی ادارہ، کچھ خاندانی اقدار ہیں جو برقرار ہیں، کچھ والدین کی عزت اور عظمت اور کچھ ان کا احترام اور ادب اور خدمت کا مادہ ہے جو برقرار ہے۔ چاہتے ہیں کہ ختم ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے۔ والدین بوڑھے ہو گئے تو پھینکو ان کو اولڈ ایج ہاؤسز کے اندر، اولڈ ہاؤسز میں، گھر میں کائے کو رکھنا ہے؟ نوجوان جوڑا ہے، اس کے خامخواہ ان کی خواہشات اور ان کے معمولات میں بیچ میں آڑے آنا۔ بوڑھی ماں جو ہے بولے بغیر رہے گی نہیں، دنگا فساد ہوگا تو رکھو اس کو وہاں پر اولڈ ہاؤس کے اندر، اللہ اللہ خیر سلام۔ یہ ہے اصل میں مسئلہ۔ اب عورت اور مرد کے درمیان کیا توازن ہو، انسان نہیں سوچ سکتا۔ دیکھیے انسان یا مرد ہوگا یا عورت ہوگی۔ مرد سوچے گا تو وہ اپنے اعتبار سے سوچے گا، عورت کی نفسیات کیا ہے، عورت کے احساسات کیا ہیں، اس کو کیا پتا۔ عورت سوچے گی تو اپنے اعتبار سے سوچے گی، مرد کے احساسات کیا ہوتے ہیں، مرد کی نفسیات کیا ہوتی ہے، اسے کیا پتا۔ لہذا یا ادھر کا ہوگا یا ادھر کا معاملہ ہوگا۔ ایک ہی ذات دے سکتی ہے آپ کو نظام، جو مرد کی بھی خالق ہے عورت کی بھی خالق ہے، اسی نے بنایا دونوں کو، اور دونوں ہی اس کے لیے اولاد کے مانند ہیں۔ یہ حدیث نبوی کا ترجمہ کر کے بتا رہا ہوں آپ کو۔ حضور نے فرمایا الخلق عیال اللہ، یہ خلق جو ہے مخلوق ہے، یہ اللہ کے کلبے کے مانند ہے۔
تو مرد بھی اللہ کے اس کنبے میں شامل ہے، عورتیں بھی شامل ہیں. اس نے نظام دیا شادی بیاہ کے یہ قوانین ہونے چاہیے، طلاق وغیرہ کا یہ مسئلہ ہونا چاہیے. یہ سارا ضابطہ جو دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے کہ یہ انسان اپنے ذہن سے نہیں سوچ سکتا. آج تباہی آ گئی ہے مغرب کے اندر، شادی کرنا ہی نہیں چاہتے. وی آر لیونگ ٹوگیدر. شادی کریں گے تو نتیجہ پتہ ہے کیا نکلتا ہے؟ آپ نے اپنی بیوی کو طلاق دی، سب سے پہلے تو یہ کہ آدھی پوری آپ کی جو ملکیت ہے اس کا آدھا حصہ دے دیے اسے. نمبر 2، گھر اگر آپ کا اپنا ہے تو اس میں بیوی رہے گی، آپ نکل جائیے یہاں سے. کوئی مرد اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں تو وہ شادی کرتا ہی نہیں. اور عورت کی ضرورت ہے، لہذا عورت بغیر شادی کیے بھی اس کے ساتھ رہتی ہے، بچے پیدا کرتی ہے. بٹ وداؤٹ میرج، جو بچے پیدا ہو رہے ہیں حرامی بچے. تو پچھلے سال صدر کلنٹن نے کیا کہا تھا؟ اس کا جو اپنا خطاب تھا نیو ایئرز ڈے کا، وہ خطاب کیا تھا؟ ان قریب ہماری قوم، امریکن قوم کی اکثریت حرام زادوں پر مشتمل ہوگی. یہ حرام زادہ ترجمہ کیا ہے میں نے، بورن وداؤٹ ویڈ لاک، شادی کے بندھن کے بغیر پیدا ہونے والے. اسی کو ہم حرامی کہتے ہیں، حرام زادے کہتے ہیں. اور کس کو کہتے ہیں؟ اچھا، دوسرا مسئلہ، پہلا مسئلہ تو یہی ہے، پرانا بہت ہے، قدیم ہے. دوسرا مسئلہ، ایک ریاست ہے، ایک نظام ہے، اس کے کچھ اختیارات اور حقوق ہونے چاہیے. ایک عوام ہے، ان کے کچھ اختیارات ہونے چاہیے. عوام چاہیں گے زیادہ سے زیادہ آزادی ہمیں ملے، ریاست چاہے گی زیادہ سے زیادہ اختیار ہمارے ہاتھ میں ہو. اب جو کچھ ہو رہا ہے ترمیمات کے ضمن میں کیا ہو رہا ہے؟ ایک طرف جو ہے مشرف صاحب چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ اور طویل سے طویل میرا دور اقتدار ہو اور اختیارات جو ہے میرے ہاتھ میں آ جائے، گھنٹہ گھر بن جاؤں میں فیصل آباد کا. ساری کوشش ان کی ہے. اور یہ ARD وغیرہ کیا کر رہی ہیں کہ نہیں، حقوق عوام کے ہاتھ میں آنے چاہیے. اب اس میں بھی توازن کیا ہو؟ یا ٹوٹلیٹیرین سٹیٹ وجود میں آ جاتی ہے جو رشیا میں تھی، USSR میں تھی، عوام کے کوئی حقوق نہیں، نو فریڈم آف اسپیچ، نو فریڈم آف ایسوسیشن. نہ تم اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہو، نہ تم کو جماعت بنا سکتے ہو. یہ نظام تھا. کام کرو، ویجز لو، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ. حیوانوں کی طرح پر کہ صرف راتب دے دیا جائے گا، باقی تمہیں کوئی تمہاری ایکسپریشن، کوئی اپنے خیالات کا اظہار، کوئی فریڈم آف ایسوسیشن نہیں. امریکہ دوسری انتہا پر، مادر پدر آزاد. 2 مرد شادی کرنا چاہتے کر لیں، ایک مرد بیوی ہو جائے گا اور ایک مرد شوہر ہو جائے گا. لیگلی قانون کے نزدیک ریکگنائزڈ ہوگا. ایک آزادی کی وہ انتہا ہے. گیز، ہومو سیکشولز، وہ وہاں جلوس نکالتے ہیں، بڑے ٹھاٹ سے نعرے لگاتے ہوئے گزرتے ہیں. وہ ہنستے ہیں، ہم لوگوں پر ہنستے ہیں، یہ پاگل لوگ ہیں یہ جو اس کو ہومو سیکشولیٹی کو بری شے سمجھتے ہیں. اور نیو یارک کا جو میئر ہے وہ لیڈ کرتا ہے پروفیشن. کیوں کرتا ہے؟ اسے اگلا بھی الیکشن لڑنا ہے اور گیز کے ووٹس بہت ہیں. اس سے اندازہ کیجئے کہ کتنی پرسنٹیج وہاں گیز کی ہو چکی ہے، ہومو سیکشولز کی. یہاں تک کہ طے کر دیا گیا ہے مذہبی میدان میں بھی گیز کو اجازت ہے، وہ پادری بن سکتے ہیں. گیز ہیں، ہومو سیکشولز ہیں. فطرت کے خلاف کام، یا وہ آزادی ہے؟ تو کہاں ہے بیلنس؟ انسانی ذہن کے لیے ناممکن ہے اس بیلنس کا تلاش کرنا. نمبر 3، سرمایہ اور محنت. پروڈکشن جو بھی ہوتی ہے 2 چیزوں سے ہوگی. سرمایہ دار تھا، اس نے کارخانہ لگایا ہے، اتنے کروڑ روپے لگا دیے ہیں، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، یہ سرمایہ ہے. لیکن وہ کیا کر لے گا اکیلا؟ 10,000 آدمی کام کر رہا ہے، لیبر ہے. اب جو کچھ بھی بن رہا ہے، جو پروڈکٹ بن رہا ہے اور جو اس سے آمدنی ہو رہی ہے، اس میں دونوں کے حصہ ہے، لیبر کا بھی حصہ ہے اور سرمایہ کا بھی حصہ ہے. لیکن منافع میں کتنا حصہ سرمایہ کا ہوگا، کتنا لیبر کا ہوگا، کون طے کرے گا؟ یا تو سرمایہ داری بن جائے گی، صاحب میں تو آپ کو 10 روپے دے سکتا ہوں ڈیلی ویج، منظور ہے تو کام کیجئے ورنہ چاہیے دفع ہو جائیے. اور بہت سے آپ کے بھائی موجود ہیں جو 10 روپے پر کام کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے.
ساری دولت سمٹ کر جا رہی ہے کارخانے دار کے ہاتھ میں. کیپٹلزم جو کیپٹل ہے، جو سرمایہ ہے، اصل جو ہے دولت اسی کی طرف، روپے کو روپیہ کھینچتا ہے، پیسے کو پیسہ کھینچتا ہے. لہذا امریکہ میں آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جنہیں اپنی دولت کا اندازہ نہیں ہے کہ کتنی دولت ان کے پاس ہے. بلینز آف ڈالر کا ایک ایک چیک لکھ سکتے ہیں، اور یہودی ہیں وہ. دوسری طرف امریکہ میں آپ کو گھیٹوز مل جائیں گے، گھیٹوز. اور ایک ہی جزیرہ ہے مینہٹن، کوئی 11 میل لمبا ہے، چوڑائی کہیں 2-3 میل ہے، کہیں ذرا زیادہ ہے. اس کے ساؤتھ میں جہاں یہ 2 بڑے بلڈنگیں کھڑی تھی جو گرائی ہیں، جو بھی تھے دہشت گرد، یہاں پر یہ اس کا ریچسٹ حصہ ہے. پوری دنیا کی دولت یہاں جمع ہے، سارے بینک وہاں ہیں. اور اسی جزیرے کے شمالی علاقے کے اندر گھیٹوز ہیں، افرو امریکنز، کالے امریکی، یوں سمجھیے کہ سب ہیومن لیول پر رہ رہے ہیں، حیوانوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں. یہ ڈسپیرٹی نظر آ جائے. تو اب عدل و انصاف کی کیا شکل ہو؟ یا وہ ہے جو رشیا میں اور USSR میں تھا، یا یہ ہے جو امریکہ میں اور اس کے الائز کے اندر ہے. یہ ہے وہ مسئلہ جہاں انسان ہاتھ جوڑ کر، گھٹنے ٹیک کر اللہ سے دعا کرنے پر مجبور ہے، اے اللہ تو نے مجھے فطرت سلیمہ بخشی، اے اللہ تو نے مجھے عقل سلیم سے نوازا، اے اللہ میں نے تجھے پہچان لیا کہ کل شکر اور کل ثنا کا مستحق تو ہی ہے. اے اللہ میں نے تجھے پہچان لیا کہ تو تمام جہانوں کا پروردگار اور مالک ہے. اے اللہ میں نے تجھے پہچان لیا جزا و سزا کے دن کا مالک و مختار مطلق تو ہے. اے اللہ میں نے طے کر لیا ہے تیری ہی بندگی کرتا ہوں اور کروں گا، اور تو ہی سے مدد چاہتا رہوں گا. لیکن اے اللہ میں مجبور ہوں، میری عقل جو ہے میرا ساتھ نہیں دیتی. کروں کیا؟ چلوں کس راستے پر؟ کون سے راستے پر؟ یہ عملی حصہ ہے دین کا. وہ سارا تھا فکری، نظری، ایمانی حصہ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ کیا ہے؟ یہ ایمانی، فکری، نظریاتی حصہ ہے. عملی حصہ کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت بخش. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوا، تیرے پسندیدہ بندے جو ہوئے. غیر المغضوب علیہم، جو مغضوب علیہم نہیں ہوئے، ان پر تیرا غضب نہیں آیا، غصہ نہیں آیا. ولا الضالین، اور نہ ہی وہ سیدھے راستے سے بھٹکے. یہ ہے سورہ فاتحہ کا مقام. گویا کہ اصل میں یہاں پر قرآن مجید، اس کے اصل مخاطب کون ہے؟ وہ سلیم الفطرت لوگ، وہ سلیم العقل لوگ، جنہیں قرآن کہیں کہتا ہے الذین یعقلون، کہیں کہتا ہے الذین یفقہون، کہیں کہتا ہے اولو الالباب، ہوش مند لوگ. یہ وہ لوگ ہیں کہ قرآن مجید اصل میں ان سے مخاطب ہے. اور وہ خود سفر طے کر کے اللہ کی ذات تک، معرفت خداوندی تک تو پہنچ گئے ہیں، لیکن اب عملی زندگی کے اندر رہنمائی کے لیے درخواست کر رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہی وجہ ہے کہ فوراً سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ ہدایت ہم تمہیں دے رہے ہیں. یہ قرآن جواب ہے اس دعا کا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین یا رب العالمین.